ہاں، اس وقت ہندوستان اور پاکستان شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں پاکستان اور انڈیا میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور مزید آنے والے نقصانات کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور بھارت اس وقت شدید ترین سیلاب کی زد میں ہیں۔ ویورز، بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے 1988 میں انڈیا اور پاکستان میں اس قسم کا شدید سیلاب آیا تھا، جس سے ہزاروں لوگوں کی اموات، انفراسٹرکچر کو بہت بڑا نقصان اور کسانوں کو جانوروں کی صورت میں اور فصلوں کی صورت میں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد سیلاب آتے رہے ہیں، لیکن اس قدر نقصانات اور شدت نہیں تھی جو کہ اب تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اگست 2025 میں آنے والا سیلاب ان سے کئی گنا خطرناک اور کئی گنا زیادہ ہے۔ ویورز، اب تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کشمیر کی طرف سے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے، سیلاب وہاں پہ تباہیاں شروع کرتے ہوئے اور بہت بڑے نقصانات کے ساتھ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ آج اس میں پاکستان کے زیر اثر کشمیر اور اس کے علاوہ بارڈر لائن کے ساتھ سیالکوٹ کے علاقے میں اس وقت شدید قسم کا سیلاب موجود ہے اور وہاں پہ لاکھوں ایکڑ پہ کھڑے رقبے اور انفراسٹرکچر کو، روڈز کو، بجلی کی تنصیبات کو اور لوگوں کے گھروں کو اور مال مویشی اور جانوروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ویورز، اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ سیلاب پورے پاکستانی پنجاب کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرتارپور منصوبے پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی اور اس منصوبے کو بہت بڑی رقم لگا کر مکمل کیا گیا، لیکن اگست 2025 میں آنے والا سیلاب ایک ہی جھٹکے میں وہ سب کچھ لے گیا۔ کرتارپور کی طرف اس وقت بھی پانی کئی فٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ، یہاں تک کہ سیالکوٹ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز بھی سیلاب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ سیلاب نے لاہور کے نہ صرف مضافاتی علاقوں کا رخ کر لیا ہے بلکہ لاہور شہر کے بڑے حصے اور بڑی آبادی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اگلے 1-2 دن سیلاب کے حوالے سے بہت خطرناک ہیں۔ ان میں بہت بڑے سیلابی ریلے جو کہ انڈیا کی طرف سے پاکستانی حدود میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان کی حدود میں جب داخل ہوں گے تو پھر پورے پنجاب کو متاثر کرنے کے بعد یہ سندھ کی طرف جائیں گے اور سمندر میں پہنچیں گے۔ لیکن اس سے پہلے دریائے چناب، دریائے ستلج اور دریائے راوی اس وقت فل بپھرے ہوئے ہیں اور ان کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی نقل مکانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ویورز، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرتا چلوں گا کہ جان سب سے پیاری چیز ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کسی بھی غریب شخص کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اپنے مال مویشی، اپنے جانور، اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر کسی بھی سائیڈ پہ جانا، اپنی کسانوں کی اپنی فصلیں جن پہ بہت زیادہ کسان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اپنے خون پسینے کی ہوتی ہے، ایسے میں ان کو دیکھ کر چھوڑ کر چلے جانا
یہ بالکل کسی کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن ویورز یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی ضرور سمجھنی پڑے گی کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر زندہ رہے تو پھر یہ فصلیں دوبارہ بھی کاشت کی جا سکتی ہیں، یہ دوبارہ سے بھی ہریالی سرسبز چیزیں یہ دوبارہ سے واپس آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اسی کے لیے ہی ہوں گی جو کہ اس سرزمین پہ زندہ رہے گا۔ تو کچھ لوگ انتظامیہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ ان کو جسٹ افواہیں کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور لوگ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، اور وجہ یہی بنتی ہے کہ پھر شدید نقصان ان کو آ گھیرتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بھی ضرور پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ زندہ رہے تو انفراسٹرکچر، زندگی کی باقی بہاریں، ساری چیزیں آپ کو میسر ہوں گی، آپ دیکھ پائیں گے، لیکن اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر یہ کوئی بھی چیز آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور انتظامیہ جیسے ہی جن علاقوں کو خطرناک قرار دیتی ہے وہاں سے نقل مکانی کریں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، یا پھر حکومت کی طرف سے لگائے گئے امدادی کیمپس کا رخ کریں۔ کچھ نہ کچھ دن مشکل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت جلد اس معاملے کو ٹھیک کر دیں گے، اور اس کے بعد ہماری دلی دعا ہے کہ آپ بخیر و عافیت واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔